مجلس رضا جنگی شاہ خاکی سیداں سارا دن، جس میں جناب پیر سید نجم الحسن نوتک، عمران حضرت کاظمی، ملک علی رضا کھوکھر، نلائن عباس بخاری، آصف رضا گوندل، حیدر علی رضوی، اظہر عباس تلاڑہ صاحب، اور 72 تابوت کی برآمدگی بھی ہے، ماتمداری بھی ہے، پرسہ بھی ہے۔ اب آپ کے سامنے شاعر آل عمران، شہنشاہ خطابت جناب پیر سید عقیل محسن نقوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کے بعد آخر میں جناب زوار حبیب رضا حیدری صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بس ٹھیک بڑی مہربانی۔ ابھی بھائی آ گئے پہنچ گئے۔ صلوات پڑھنے والے کافی مجمع آواز کم ہے، بلند آواز سے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، ماشاءاللہ، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، اور مسلمان کو سلیمان بنایا، سبحان اللہ، صدقے جن ہستیوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آ جائیں، بسم اللہ کریں جی، بسم اللہ کریں۔ ذاکر حسین ابن علی، ملک کا بہت بڑا نام اس وقت نہ چلا، ذاکری دنیا میں اپنی مثال آپ جناب زوار حبیب رضا بالکل بھائیوں والا سلسلہ ہے جی، اور بہت ہی مہذب ذاکر۔ میری حاضری واجب تھی چونکہ جناب ریاض حسن رضوی صاحب کے ساتھ کئی رشتے ہیں، اور احترام کا سب سے پہلے رشتہ۔ خالق انہیں بچوں سمیت آباد و شاد رکھے۔ اجازت ہو تو میں نوکری آغاز کر رہا ہوں، کوئی تمہید نہیں کسی قسم کی بھی، بس 2-4 مسدس پڑھنے اور بھائی کو ممبر دیتا ہوں۔ زمین بظاہر کائنات کے نقشے میں سوئی کے نقطے کے برابر ہے۔ بسم اللہ۔ بظاہر کائنات کے نقشے میں زمین ایک سوئی کے نقطے کے برابر ہے۔ جو کچھ بھی ہے زمین سے بلند ہے۔ زمین بیچاری روکھی سوکھی، خشک اور بنجر، آسمان کی وسعتوں کو ہمیشہ اپنے اوپر مان رہا۔ آسمان تانے دیتا تھا، زمین سنتی تھی۔ آسمان کہتا تھا میں بلند ہوں تو پست ہے، میں اعلیٰ ہوں تو ادنا ہے۔ زمین چپ کر کے سنتی رہی۔ میرے والد گرامی کا بے مثال تخیل ہے، مختصر وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے کہا یہی پڑھ دیتا ہوں۔ ایک دن پتہ نہیں زمین کو کیا خیال آیا، اتنے بڑے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اگر اپنی بڑائی پر اتنا ہی ناز ہے تو ابو تراب کی اس کنیز سے کسی دن مناظرہ کیوں نہیں کر لیتا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ پھر کسی دن ابو تراب کی اس کنیز سے مناظرہ کیوں نہیں کر لیتا۔
آسمان نے مشیروں کو بلایا، چاند، ستارے، سیارے، یہ زمین جو ہر طرح سے میری محتاج بھی ہے، مقروض بھی ہے، بارش اس پہ برستی ہے، بادل میرے پاس ہوتے ہیں، چاندنی اس پہ ہوتی ہے، چاند میرے دامن میں ہوتا ہے، روشنی اس پہ بکھرتی ہے، سورج میرے ماتھے پہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ مجھے مناظرے کا کہیں۔ مشیروں نے کہا سرکار آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ رفتیں ہیں، عروج ہے، بلندیاں ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، نور بھرے راستے ہیں، سب کچھ ہے، زمین کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ آسمان نے کہا جب کوئی چھوٹی طاقت کسی بڑی طاقت کو للکارے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے۔ اللہ آپ کو سلامت ہوگی، میری نوکری ہوگی جی، بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، نوکری ہوگی مولا کے قسم، اتنی توجہ میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ اس کے پاس کچھ نہ کچھ، سرکار آپ کے پاس بہت کچھ ہے، زمین کے پاس کچھ بھی نہیں۔ مناظرہ طے کریں، جیت آپ کی ہوگی۔ درود پڑھیے آل محمد کی ذات۔ قبلہ آپ نے زحمت فرما لی حضور، مجھے یہ نو لفظ بھول جائیں آپ کو دیکھ کے۔ پہلے ہی ماشاءاللہ بہت اعلیٰ ذاکر، بہت خوبصورت پڑھنے والے تشریف فرما ہے حضور۔ میں تھوڑا سا پڑھ لوں۔ سرکار آپ کے پاس بڑا کچھ ہے۔ میرے لیے عزت کی بات ہے کہ رضوی صاحب خود مجلس میں موجود ہیں، حبیب بھی بھائی ہے، اور مجھ سے پہلے بھی بابا درغام شاہ صاحب خطاب کر چکے۔ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، مناظرہ طے کریں، جیت آپ کی ہوگی۔ ہر مناظرے کا دستور ہے، دو فریقین کے مابین دلیلیں ہوتی ہیں، ایک منصف ہوتا ہے۔ آسمان نے کہا تیرا اور میرا مناظرہ کائنات کا انوکھا ترین مناظرہ ہے، کوئی منصف ہوگا؟ زمین نے کہا پریشان نہ ہو، منصف وہ ہوگا جو میرے راستوں سے زیادہ تیرے راز بہتر جانتا ہے۔ یہ روزے کا وہ وقت ہوتا ہے جب بولنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کا اتنا بولنا میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ منصف وہ ہوگا جو میرے راستوں سے زیادہ تیرے راز بہتر جانتا ہے۔ مجلس جنت ہو جائے گی جس نے توجہ فرما لی۔ فکریں دو ہیں اور وہ پڑھ کے میں مسدس شروع کر رہا ہوں۔ پہلی بار آسمان نے جھک کے زمین کو دیکھا، کیا ہے تیرے پاس جس سے تو نے مناظرے کا مجھے چیلنج کیا؟ پہلی بار زمین نے سر اٹھا کے اتنے بڑے آسمان سے کلام کی جرت کی اور پہلا جملہ کہا۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ علی کا واسطہ، بس آپ نے اتنی توجہ کر لینی ہے کہ لفظ ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے، میں مطمئن کھڑا ہوں۔ پہلا کلام، پہلا جملہ اتنے بڑے آسمان سے، یہ ایسا لکھنے والے لوگ چلے گئے ہیں، مولا کی قسم، اتنا مرصع کلام لکھنے والے لوگ دنیا میں نہیں رہے۔ اتنی جڑت کے ساتھ مکالمہ لکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ جو زندگی میں نہیں بولا، صرف دیکھے مجھے۔ آسمان نے مشیروں کو دیکھا، ہے کسی کے پاس جواب؟ سب نے باری باری اجازت لی۔ چاند نے کہا جواب میرے پاس ہے، میں ہی دوں گا، آپ فقط اجازت دیں۔ اچھا اجازت ہے۔ چاند آگے بڑھا، زمین کو جھوک کے دیکھا، دلیل دوہرا۔ زمین کہتی ہے آیا میرے نصیب میں، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسماں پہ بھی ماتم حسین کا۔ اللہ تمہیں آباد رکھے، تم جیو، تم سلامت رہو، امام زمانہ آپ کو آباد رکھے۔ یا علی یا علی۔ یہ شعر بھائی حبیب میں پڑھتا ضرور ہوں، لیکن پتہ نہیں مجھے اپنی کیا کیفیت ہو جاتی ہے، اتنا کوئی خوبصورت شعر ہے، میرا دل چاہتا ہے میں بار بار پڑھوں۔ مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسماں پہ بھی۔ آسمان کو حوصلہ مل گیا اتنا خوبصورت جواب سن کے۔ پھر آسمان نے اس سے بڑی بات کی، پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول۔ بھائی آپ کے میں توجہ چاہتا ہوں۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول،
تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں. زمین کہتے کیا کہا؟ تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں. زمین کہتے کچھ سوچ کے بات کر. جانتا نہیں جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی اس دن سے میں بھی عرش معلیٰ سے کم نہیں. اللہ تمہیں آباد رکھے، تم جیو اور صدا جیو، صدا جیو، حق ادا کر دیں. میں بسم اللہ کروں گا. بڑی مہربانی حضور. بڑا روحانی ذکر ہے، مولا کی قسم اتنی روحانیت والا ماحول کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے. اگلی بات ذرا آسمان کی سنیے گا. بڑوں کو غصہ ذرا جلدی آتا ہے، وہ ذرا جلالی بات تھی. کہنے لگا فلک کے ذرا دیکھ ہے زمین، میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی. زمین کہتے وہ کیسے؟ آسمان کہتے بس ایک شب کو آئے تھے اس سمت مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی. جو چپ رہنا چاہے اسے چھٹی ہے، جو بولے وہ ویسے بولے جیسے ذکر میں بولنے کا حق ہے. زمین نے کہا بڑی اچھی دلیل ہے، ایک بار دوہرا. میں بھی ابو تراب کی کنیز ہوں، جواب دیتی ہوں. آسمان نے کہا بس ایک شب کو آئے تھے اس سمت مصطفیٰ، جو اب تک نہیں بولا، کوئی ناراضگی نہیں. اس مصرے پہ جو چپ رہا میں سمجھوں گا جو دھیان نہیں تھا، یا پھر اس کو کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں بولا. کیا کہا آسمان نے؟ بس ایک شب کو آئے تھے اس سمت مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی. زمین نے کہا اجازت ہے جواب دوں؟ آسمان کہتے میں منتظر ہوں. آسمان کی طرف دیکھ کے زمین نے کہا چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن. میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی، نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر، تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی. ہائے ہائے ہائے، اٹھا ہوا ہاتھ میں لی عزت. یا حالی یا حالی. بڑی مہربانی حضور، بہت اچھا. پونے تو چھوڑ دے انہیں. جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو. جینا حرام ہے کہ نہیں؟ سنا کی نوک پہ قرآن سن کر مجھ کو یہ بتا، خدا حسین سے کچھ ہم جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو، جیتے رہو. میں نے کم از کم اور بھی کچھ نہیں، پورا وقت دینا ہے حبیب بھائی کو پڑھنے کے لیے. ظاہر ان کا اختتامی نظام ہے تو وہ تھوڑا تفصیلی ہونا چاہیے، تو میں بس 2-4 شعر پڑھ کے اجازت دیتا ہوں. مشیر لگا سرکار وہ یاد کروائیں جو فقط آپ کے پاس ہے. وہ ہر بات کا جواب دے رہی ہے، آپ سن رہے ہیں غور سے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. وہ یاد کروائیں جو فقط آپ کے پاس ہے. اب شاہ سانوی داد دیتی کر بیٹا، ٹھیک ہے نا جی باقر بھائی، اللہ آباد رکھے. وہ یاد کروائیں جو فقط جنہیں شاعری سے تھوڑا بہت لگاؤ ہے. آپ تو خود شاعر ہیں. جنہیں شاعری سے شغف ہے، ذرا قافیہ ردیف دیکھیے گا اور پھر دیکھیے کیسے کیسے لوگ کیا کیا لکھ کے چلے گئے. اچھا وہ یاد کرواؤں جو فقط میرے پاس ہے؟ سرکار وہی یاد کروائیں جس کا جواب ہو ہی نہ. زمین کو آسمان نے دیکھا، زیادہ بھڑکنے کی ضرورت نہیں، غور سے سن. تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، ستارے سیارے چاند سورج. تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے. زمین کہتے پہلے تو میں خلا کا اڑاتی رہی مذاق، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہے. جو ذکر کی نیت سے آیا ہے میں اس کا چہرہ پڑھوں گا. مجھے جبرن داد لینے کا طریقہ آج تک آیا ہی نہیں، میں صرف پڑھنا جانتا ہوں. تو جن کے فیض سے ہے، قافیہ دیکھیے گا، تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے. زمین کہتے پہلے تو میں خلا کا اڑاتی رہی مذاق، پہلے تو میں خلا کا اڑاتی رہی مذاق، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہے. مناظرے میں موقع نہیں چھوڑا جاتا. آسمان کو موقع مل گیا. آسمان کہتا ہے بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز بھی نہ کر، کچھ ان میں ہے سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں. کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ، کچھ ان میں نیک ہیں کئی منحوس بھی تو ہیں. استعمال کرنا ہر کسی کا کام نہیں. اللہ آپ کو آباد رکھے. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو. بولتی بابا جی نہ کرو جی، میں کہڑا بہت کام شام ہے. اللہ بسم اللہ کرا جی، میرے لیے کروڑوں سے زیادہ ہے، یقین جا. اللہ آپ کو آباد رکھے. تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے. مر جانا زندگی فنا ہے، سال میں ایک بار یہاں آتا ہوں.
شعر دل میں رکھ کے تولیے گا، جتنا دل بولے اتنا بولیے گا، آگے پڑھنے کی شاید ضرورت پیش نہ آئے۔ بھائی حبیب انصاف چاہتا ہوں مجمع سے بھی اور آپ سے بھی، اس سے بڑا شعر میرے دامن میں ہے کوئی نہیں۔ آسمان کو جلال آیا، ستاروں اور سیاروں کو بلایا، میں جلالی بات کرنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں اس کا جواب ہے یا نہیں۔ زمین کو دیکھا، زیادہ اچھلنے کی، کودنے کی اور مچلنے کی ضرورت نہیں، تو ہر طرح سے میری محتاج اور مقروض ہے، میں دلیل دے رہا ہوں، جواب دے۔ زمین کہتے میں منتظر ہوں، آسمان کہتے پھر غور سے سن، یہ شہر کہکشاں، یہ شہر کہکشاں، مر جانا ہے فنا ہے، یہ شعر یاد رکھیے گا، یہ شہر کہکشاں، یہ مہو مہر کے دیار، یہ شہر کہکشاں، یہ مہو مہر کے دیار، آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں، کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں۔ اللہ تمہیں آباد رکھے، حسین تمہیں عزتیں دے، تم جیو تم سلامت ہو، سب کچھ ہے تیرے پاس، آپ سلامت رہیے۔ میں بسم اللہ کرا بابا، بڑی مہربانی، خالق آپ کو اور بچوں کو سلامت رکھے جی، آپ کا گھر آباد رہے، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر گن کے 2 منٹ، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر، تھوڑا اور غصہ آ گیا آسمان، بڑوں کو غصہ جلدی آتا ہے، اچھا ہر بات کا جواب دے رہی ہے، کچھ یاد کرواتا ہوں۔ آسمان نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بسم اللہ کرتا، میں بسم اللہ کرتا، چھوڑ رہا ہوں، میں بسم اللہ کرتا، اللہ آپ کو آباد رکھے، ہوگی مجلس ہوگی جی۔ آسمان نے کہا اچھا یہ ہر بات کا جواب، بڑھتا جا رہا ہے کام ہے، کچھ یاد دلاؤں اس کو۔ آسمان کہتا ہے وہ دن بھی تھے، وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس، پتہ نہیں کون مصرے کو کیسے سمجھے، وہ دن بھی تھے، بنت دیکھیے مصرے کی، وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین یاد کر۔ زمین کہتی اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے، کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین یاد۔ مکالمہ لکھنا آسان نہیں ہے، وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین یاد کر۔ زمین کہتی اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے، کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین یاد کر۔ آسمان کہتے کر یاد تیرے پاس ہی جھولے کے روپ میں جبریل لے کے آئے ہماری حسین کی۔ زمین کہتے تو بھی تو یاد کر کے زمین پر بروز عید ختم الرسول بنے تھے سواری حسین کی۔ آپ تھک نہ جائیں، میں 2 شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں پرواز کر کے پڑھوں حق ادا نہ ہو، آپ کل تک داد دیں شاید قیمت نہ ہو۔ آسمان نے آخری بات کی، مشیروں کو بلایا، میں آخری بات کر رہا ہوں، اگر اس کا جواب زمین نے دے دیا میں شکست مان لوں گا، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ سرکار ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے، آپ بات کیجئے، ہم سن رہے ہیں۔ آسمان نے آخری زوردار بات کہی، سن اے عدوے، لہجہ دیکھیے گا اور جواب سنیے گا۔ آسمان نے زمین کو دیکھا، سن اے عدوے امن و سکون دشمن بشر، ہر بندے پہ واجب ہے 2 لمحے مجھے دے گا۔ سن اے عدوے امن و سکون دشمن بشر، سن اے عدوے امن و سکون دشمن بشر، تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر۔ زمین کہتے وہ کیسے؟ آسمان کہتے عیسیٰ نے 1 عمر سہے ہیں تیرے ستم، آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر۔ مشیر خوش ہوئے، بڑی وزنی بات ہے، جواب نہیں ہوگا۔ ابو تراب کی کنیز نے سر اٹھا کے آسمان کو دیکھا، دلیل دوہرا، میں تجھے جواب دیتی ہوں قیامت تک یاد رہے گا۔ آسمان نے کہا عیسیٰ نے 1 عمر سہے ہیں تیرے ستم، آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر۔ زمین کہتی ہے اجازت ہے جواب دوں؟ آسمان کہتے میں منتظر ہوں۔ زمین کہتی ہے اے انتظار گاہے امام جہاں نہ چھیڑ، جھوٹی شکن نہ ڈال منور جبین پر، آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار، عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین۔ صدقے جاواں 19 مئی حافظ آباد کو مجلس ہوتی تھی جو حسین علی شاہ کی کوٹھی پہ، اب وہ نتھے